السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 5 کے حصہ دوم کے ساتھ وعدے کے مطابق حاضر ہو گئی ہوں۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، مجھے فیڈ بیک دیا کریں، اسٹوری کیسی لگتی ہے، میرے لکھنے کا طریقہ کیسا لگتا ہے۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ حصہ دوم۔ سمارا اپنے دکھ کا ماتم منا رہی تھی جب عاطف اپنے دوستوں اور قاضی کو رخصت کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آتے ہی سمارا کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ سمارا خود میں سمٹی ہوئی دھیرے دھیرے عاطف سے دور ہو رہی تھی۔ اب اسے سچ مچ عاطف سے خوف آنے لگا تھا۔ اب تو وہ اس پر حق بھی رکھتا تھا۔ وہ جیسے جیسے دور ہٹ رہی تھی، عاطف اتنا ہی اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سمارا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا جو اس نے ضرورت سے زیادہ نیچے جھکا رکھا تھا۔ عاطف اس کی متورم آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں اب بھی آنسوؤں کی نمی اتری ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان آنکھوں میں غرور دیکھا تھا، لیکن آج ان آنکھوں میں خوف طاری تھا۔ اس کے کپکپاتے انابی لب یکدم اس کی نظروں کے حصار میں آئے تو وہ بہکنے لگا۔ ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکا ہی تھا کہ یکدم اسے اندلب کی لوٹتی ہوئی بارات کا منظر ذہن نشین ہوا۔ نہیں، تم میرے دل کی ملکہ کبھی نہیں بن سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے جھٹکے سے سمارا کو دھکا دیا تھا، پھر خود برق پھرتی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمارا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ جب عاطف کمرے سے باہر گیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بیٹا عائد، آؤ تمہیں سب سے ملاؤں۔ تم یہاں نئے آئے ہو نا؟ عفت بیگم کے شوہر اسلم صاحب عائد سے مخاطب ہوئے تو عائد ان کے ساتھ چل دیا۔ ساتھ میں عشر بھی تھا۔ عائد بیٹا، یہ ہے میری دل عزیز دوست ریحانہ اور یہ ان کی بیٹی کشمالہ۔ السلام علیکم۔ کشمالہ نے عائد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عائد تو کشمالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کشمالہ اسے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ اور ریحانہ، یہ ہے عائد، کچھ دن پہلے ہی امریکہ سے یہاں تمہارے فلیٹ کے سامنے والے بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے والدین امریکہ میں ہی ہیں۔ تو کیا عائد یہاں بالکل اکیلے ہیں؟ ریحانہ بیگم نے تعجب سے سوال پوچھا۔ نہیں نہیں آنٹی، یہاں پاکستان میں میری پھوپھی رہتی ہیں۔ عائد نے برابر میں کھڑی اپنی پھوپھی کا انٹروڈکشن دیا۔ اچھا اچھا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اکیلے رہنا تو کافی مشکل ہوتا ہے۔ جی آنٹی۔ اچھا ریحانہ، یہ ہے شیخ عشر واجب، کراچی کے جانے مانے بزنس مین۔ عفت بیگم نے عشر کا انٹرو دیا۔ السلام علیکم آنٹی۔
عشر نے فوراً کہا، وعلیکم السلام بیٹا۔ ان سب باتوں کے دوران عائد کی نظریں مسلسل کشمالہ کا ہی تعاقب کر رہی تھیں، جسے کشمالہ نے بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ عفت بیگم اسلم صاحب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہی تھیں کہ باقی سب کو یہاں سے ہٹائے تاکہ عائد اور کشمالہ کچھ پل کے لیے تنہائی میں بات چیت کر سکیں۔ عشر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ریحانہ بیگم اور عفت بیگم کی باتیں سننے والا بھی اور کوئی نہیں بلکہ عشر ہی تھا۔ وہ کافی اچھی طرح سمجھ چکا تھا یہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اسلم صاحب کسی بہانے سے عشر اور عائد کی پھوپھی کو وہاں سے الگ لے کر چلے گئے۔ یہاں عفت اور ریحانہ بھی عائد اور کشمالہ سے بہانے سے دور ہو گئیں۔ عائد، تجھے کیسا لگا؟ عفت بیگم نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، یہ کتنا پیارا ہے، بس یہاں بات بن جائے۔ تو فکر نہ کر، جس طرح عائد کشمالہ کو دیکھ رہا تھا اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اسے پہلی نظر میں کشمالہ پسند آ گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ عائد کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے بے وقوفوں کی طرح کہی ہوئی بات دہرائی۔ جی وہ عفت آنٹی نے بتایا۔ ارے ہاں، میں بھی نا کتنی عجیب باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ جی میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ ابھی فی الحال میں نے بی کام کا پیپر دیا ہے۔ اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے میں عام طور پر پارٹیز میں نہیں جاتا، لیکن اچھا ہوا کہ میں اسلم انکل کے ضد پر یہاں آ گیا، ورنہ آپ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ ہاں میں بھی پارٹی میں نہیں آنے والی تھی، لیکن اچھا ہوا آ گئی، ورنہ کشمالہ کہتے کہتے رکی۔ ورنہ کیا کشمالہ جی؟ عائد کشمالہ کے منہ سے اپنے دل کی بات سننا چاہتا تھا، ورنہ عفت آنٹی خفا ہو جاتی نا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے ہر حال میں آنا ہے۔ کشمالہ نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا۔ اوہ، عفت آنٹی ناراض ہو جاتی۔ عائد نے دانتوں تلے زبان دبائی، پھر کشمالہ کی کہی بات دہرائی۔ عشر کی نظریں مسلسل کشمالہ اور عائد پر جمی ہوئی تھیں۔ کشمالہ اور عائد کے پاس کوئی آتا تو کبھی عفت کبھی ریحانہ بیگم بہانے سے انہیں بلا لیتے۔ وہ لوگ کشمالہ اور عائد کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے، جبکہ عشر اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ پھوپھی جان، آپ دیکھ رہی ہیں یہاں کیا چل رہا ہے؟ عشر عائد کی پھوپھی سے مخاطب ہوا۔ کیا چل رہا ہے بیٹا؟ عائد کی پھوپھی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھیں، آپ کے بھتیجے کو پھانسا جا رہا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا مسز حسن کتنی خوش نظر آ رہی ہیں؟ مسز حسن کا نام سنتے ہی سائیڈ میں کھڑی اندلپ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی عائد یا ان کی بیٹی کے پاس آتا ہے وہ انہیں کسی نہ کسی بہانے سے بلا لیتی ہیں۔
میں ان مڈل کلاس فیملی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم جیسے رئیس زادوں کو پھانس سکے۔ پھوپھی جان، دیکھیں یہ لڑکی کیسے ہنس ہنس کر عائد کو پاگل کر رہی ہے۔ یہ مڈل کلاس فیملی اپنی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عائد جیسی مچھلی کو پھنسایا جائے، پھر یہ اس کے خاندان تک پہنچ جائے، پھر پیچھے پیچھے لڑکی کا پورا خاندان ان کے گھر میں گھس کر عیش کرے۔ عشر بنا یہ جانے بولا جا رہا تھا کہ کوئی اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے۔ عشر کی باتیں سن کر اندلب کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ اس نے دیکھا تو کشمالہ عائد سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تن فن کرتی کشمالہ کے پاس پہنچی۔ کشمالہ، چل امی تجھے بلا رہی ہیں۔ اندلب بہانے سے کشمالہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ عشر کی ناگوار باتوں نے اندلب کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا، جبکہ عائد کشمالہ کی جاتی پشت دیکھتا ہی رہ گیا۔ کشمالہ کے جاتے ہی اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا، جو میرے موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔